أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Second half. وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وما يغني میرے ساتھ پڑھیے. وما يغني عنه ماله وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى عن کا قلقلہ نہیں ہونا چاہیے. عنه وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى إن علينا للهدى لال نہیں ہونا چاہیے. للهدى وإن لنا للآخرة والأولى خی بھی موٹا اور را بھی موٹا. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى ایک بھائی کی خور را صحیح نہیں ہے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى نارا یہاں غنہ نہیں کیا. نارا تلظى لا يصلاها صاد لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من
نعمة تجزى لأحد میں ہا کی آواز اور عین میں عین کی اور نون ساکن پر اخفا. وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. نعمت پر اخفا نہیں کیا. من نعمت تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. سبحان اللہ. سماعت فرمائیں. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ترجمہ. وما یغنی جس کی بات پیچھے چل رہی ہے کہ جس نے اچھی بات کو یعنی اسلام کو جھٹلایا اور بخل اختیار کیا اور بے پرواہی اختیار کی، اللہ اس کے رسول کی بھی پرواہ نہیں کی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اس کی تیاری کروا دیں گے تنگی کی طرف. وما یغنی اور نہیں کام آئے گا عنہ اس سے مالہ اس کا مال اذا جب تردہ وہ اس میں گرے گا، اس جہنم میں جب وہ گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا. ان علینا للہدا بے شک ہمارے اوپر ہی ہے، یہ ذمہ داری ہماری ہے، للہدا یقیناً ہدایت دینے کی، یعنی ہدایت بھی ہم ہی دیتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو آنا چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتے ہیں خوب سے خوب تر. حدیث میں آیا جو ہماری طرف ایک بالشت آتا ہے ہم اس کی طرف ایک بازو آتے ہیں اور ایک ذراع آتے ہیں. جو ہماری طرف ایک ذراع آتا ہے ہم اس کی طرف دو ہاتھ آتے ہیں. جو ہماری طرف چل کے آتا ہے ہم اس کی طرف دوڑ کے آتے ہیں. تو یہ ہے کہ جو آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بہت اچھی توفیق دیتے ہیں، اور جو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کے کھینچ کے نہیں لاتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چھوڑا ہے کہ وہ اچھا یا برا کیا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن پھر بھی ہدایت دینا اللہ کی ذمہ داری ہے. جو آئے گا اس کو دے گا اللہ ہی کے پاس ہے ہدایت. ان علینا للہدا وان اور بے شک لنا ہمارے ہی قبضے میں ہے، لنا ہمارے لیے ہی ہے، ہمارے ہی قبضے میں ہے، للآخرۃ یقیناً آخرت بھی، والاولا اور پہلی زندگی بھی، آخرت اور پہلی زندگی بھی ہمارے ہی قبضے میں ہے. کہ جس کو دنیا کی زندگی میں یا آخرت میں جو کچھ بھی دے یہ بھی ہمارے ہی قبضے میں ہے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى تو میں تمہیں ڈراتا ہوں. فَأَنذَرْتُكُمْ اتنی پچھلی بات کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تو میں تمہیں ڈراتا ہوں تمہیں نارن ایسی آگ سے تلظّى جو شعلے مارتی ہوئی بھڑکتی ہی ہوگی، لا یصلاھا اس جہنم میں اس آگ میں بھڑکتی ہوئی آگ میں نہیں داخل ہوگا الا الاشقى سوائے بدبخت کے.
وہ بدبخت الذی کہ جس نے کذبا جھٹلایا وتولا اور پھر گیا، جس نے اس دین اسلام کو جھٹلایا اور پھر گیا تو اس کے اندر وہی بدبخت داخل ہوگا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا اور انقریب بچا لیا جائے گا، اور سین انقریب یجنبو بچا لیا جائے گا، ہاں اس سے، الاتقا وہ خوش نصیب جو تقوی والا ہے۔ الذی وہ تقوی والا کون ہوتا ہے؟ الذی کہ جو یؤتی دیتا ہے مالہ اپنے مال کو، ان خرچ کرتا ہے، یتزکا اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے، تزکیہ کرنے کے لیے، گناہوں سے اپنے آپ کو صاف کروانے کے لیے۔ تو اس آیت میں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اور وَمَا لِأَحَدٍ اور نہیں ہے کسی ایک کے لیے، عندہ اس کے ہاں، اس کے اوپر، من نعمت کوئی کسی کا احسان، تجزا کہ جس کا وہ بدلہ دیا جا رہا ہو، یعنی وہ جب کسی کے دیتا ہے، اللہ کا بندہ جب کسی کو اوپر خرچ کرتا ہے تو اس لیے خرچ نہیں کرتا کہ اس کا اس کے اوپر احسان ہے، بلکہ کس لیے؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، اللہ اعلیٰ اپنے اعلیٰ رب کے چہرے کی خوشنودی کے لیے، اللہ مگر ابتغاء تلاش کرنے کے لیے، وجہ ربہ الاعلی اپنے رب اعلیٰ اونچے رب کی چہرے کی تلاش کے لیے، خوشنودی کو تلاش کرنے کے لیے، وَلَسَوْفَ يَرْضَى اور یقیناً، لام کا معنی یقیناً، سوف ان قریب، یرضا وہ راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، یہ ایک بات ایڈ کریں آپ کے ساتھ، پہلے ہم کرتے تھے جب ہم ترجمہ پڑھاتے تھے کہ ترجمہ کتنا آسان ہے۔ ایک کچھ دن پہلے ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب ہیں، پورا نام ان کا کیا ہے، تو وہ کیلکولیشن بتا رہے تھے کہ پورے قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں تقریباً 78,000 ہیں، راؤنڈ اباؤٹ تقریباً 78,000 الفاظ ٹوٹل بنتے ہیں قرآن پاک کے، یعنی بالکل گن کر نہیں انہوں نے بتایا، انہوں نے کیلکولیشن اس طرح نکالی کہ ایک قرآن پاک اس کے اوپر 15 لائنیں اگر ہوتی ہیں، یعنی ہمارے پاس 16 لائنیں ہوتی ہیں، 15 لائنوں والا اگر قرآن پاک ہے تو ہر لائن کے اندر جو ہے 9 الفاظ ہوتے ہیں، تو 9 کو جو ہے وہ ملٹیپلائی کریں 15 پر تو وہ کتنے بنیں گے؟ تو ایک صفحے کے کتنے لفظ بن گئے؟ اس کو اس نے ملٹیپلائی کیا 600 پر تو تقریباً 78,000 بنے۔ 78,000 الفاظ میں سے وہ بتا رہے تھے کہ یہ جو 200 الفاظ ایسے ہیں اگر وہ یاد کر لیے جائیں نا 200 الفاظ تو وہ کل قرآن کا 40,000 لفظ بنتا ہے، یعنی وہی لفظ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ اگر 200 الفاظ یاد کر لیں تو 200 الفاظ قرآن پاک میں کتنی بار استعمال ہوئے ہیں؟ 40,000 بار، تو باقی کتنے رہ گئے؟ 38,000 رہ گئے۔ اور یہ بات انہوں نے نہیں کہی بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ 38,000 میں بھی ہم اردو بولنے والوں کی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اردو کے الفاظ دوسرے لفظوں میں ملتے ہیں، جو بقیہ الفاظ ہیں نا ہمارے اردو کے الفاظ اس کے ساتھ ملتے ہیں، اور وہ پروفیسر عبدالرحمن صاحب کی اندازے کے مطابق وہ کل قرآن کا 65% بنتا ہے۔ 65% جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں وہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، صرف اس کی علامات جاننی کہ کس علامت کے ساتھ کس ٹینس میں ترجمہ ہوگا، جیسے ہم نے ترجمہ میں آپ کو بتایا۔ تو ترجمہ انتہائی آسان ہے، تو اس وجہ سے آپ نے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم یہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں نا تو اس میں آپ نے لفظ ڈھونڈنے ہیں کہ جو آج میں لفظ پڑھ رہا ہوں کیا ان میں کوئی ایسا لفظ ہے جو میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، اور اس میں 13,000 لفظ وہ بنتے ہیں جو پروناؤنز ہیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو، یہ الفاظ قرآن پاک میں 13,000 ہیں، صرف یہی الفاظ، یہ 5-7 الفاظ، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، یہ الفاظ۔ تو اس طریقے سے دوسرے جو الفاظ ہیں وہی اسماء موصولہ، اسماء اشارہ
اسماء صفات، اسماء افعال، ٹھیک ہے، تو وہی جو الفاظ ہیں افعال ناقصہ، حروف مشبہ بالفعل، اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ 200 الفاظ وہ بنتے ہیں، تو آسان سے ہیں وہ. تو بہرحال بہت آسان ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو لفظ آپ نے ایک بار یاد کر لیا، وہ آگے جو لفظ آئے گا نا تو اس کا ترجمہ آپ نے خود کرنا ہے. یہ آپ کے لیے میں بات دہرا رہا ہوں، خصوصاً آپ کے لیے، کیونکہ پہلے ترجمہ پڑھنے کے لیے دوسرے بھائی تو بیٹھتے رہے ہیں نا، ان کو تو یہ بات چیزیں بتائی ہیں، تو آپ کی سہولت کے لیے